خداوند موبائل بزرگ و برتر موبائل کے نیچے کر نام لیں۔ سے تھوڑا سا رستہ دے دیں۔ بھائی جان خداوند بزرگ برتر کے نام سے اور پناہ مانگتے ہیں ہر شیطان مردود سے۔ یہ وہی حال ہے وکلا کا، اور 2007 کے وکلا تحریک کے شروع کے دن تھے، اور وکلا تحریک کے حوالے سے پاکستان بھر کے تمام وکلا ساتھی اور قائدین اس حال میں جمع تھے، اور اسی حال میں اسی روسٹرم پہ اسی جگہ پہ وکلا قائدین جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ جو شبخون مارا گیا تھا اس کے خلاف اپنے جذبات غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب میرا نام پکارا گیا اور جب میں روسٹرم پر آیا، چند فکرے میں نے کہے تھے، اور غالباً اس حال میں میری سب سے پہلی کوئی اگر ادھوری تقریر ہے وہ وہی تقریر تھی۔ جب میں نے چند فکرے کہے تھے تو وکلا ساتھی یہاں سے آئے، انہوں نے کہا کور صاحب آپ یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہاں تو شدید قسم کی آنسو گیس ٹیئر گیس کی شیلنگ ہے اور بختر بند گاڑی ہمارے اس ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ تو میں نے ایک فکرہ کہا تھا، وہ فکرہ یہ تھا اگر جنگ ہے تو اس کا فیصلہ میدان میں ہو۔ ہم سارے ساتھی یہاں سے نکلے، ہال خالی کیا، سامنے بختر بند گاڑی میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی کورٹ پریمیسز میں پہلی دفعہ دیکھی، اور وہ اسی لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں، اور وہ بختر بند گاڑی جو بیسیوں اور ہنڈریڈز کے حوالے سے، سینکڑوں کے حوالے سے مشین گن سے گولیاں چلا سکتی ہے، وہ بختر بند گاڑی یہاں، اور شدید قسم کی جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ سے۔ مجھے فخر ہے، بالکل فخر ہے، اور وہ لوگ، وہ وکیل یہاں زندہ ہوں گے، اس بختر بند گاڑی کا، اس ٹیئر گیس، شدید ٹیئر گیس شیلنگ کا ہم جو وکلا ساتھی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت ان وکیلوں میں سب سے آگے پہلی صف میں آگے آپ کا یہ ساتھی علی احمد کوٹ تھا۔ اور خدا گواہ ہے، کس ہاتھ سے صرف میں نہیں، جتنے ہم وکیل تھے، اس لوگوں کی جو کہ وہ ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے،
ہم وکیلوں نے، جس میں میرا یہ ہاتھ بھی شامل ہے، خدا کی قسم وہ تپش میں تپتی ہوئی ٹیئر گیس شیل اس کو ہم اٹھا کر پھر واپس پھینکتے تھے. ہم نے مقابلہ کیا اور وہی بختر بند گاڑی ہم نے مجبور کیا، ہم وکیلوں نے وہ بختر بند گاڑی. یہ تو میں نہیں کہتا ہوں، مگر انداز بالکل یہی تھا جیسے لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، وہ بختر بند گاڑی ایسے ہی بات ہو گئی. ہم وکیل ہیں، ہم زور یا کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا، ہم نہیں مانتے، نہیں مانا ہے. ہماری تاریخ ہے، نہیں مانا ہے. ہم بڑے بڑے لوگوں کی طاقت، زور زبردستی، جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے، ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا. آج جو معاملہ ہم سب کے سامنے ہے، آج جو یہ ڈرامہ ہو رہا تھا اور ہونے کا امکان ہے، ایک ایک پاکستان کے شہری اس سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حقیقت سمجھتا ہے. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ابھی تک پاکستان کی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جب بھی اپوزیشن اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس نے اس بل کو اٹھا کے پھاڑ پھینکا ہے. مگر چونکہ ابھی تک وہ بل آیا نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکیج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی راکھ کو اسمبلی کے اوپر پھینک. اور اگر ابھی بھی اگر یہ امینڈمنٹ کا پیکیج آیا اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائیں اور اس کو جلا کر اس کو اوپر. یہ آئین ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور قسم کا آئین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکی ہے، مانتے ہیں. مگر اس آئین کے لیے اس سپریم کورٹ میں، اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے، عزت اور رسپیکٹ کے لیے، جس میں آج جسٹس منصور علی شاہ بیٹھا ہے، اس سپریم کورٹ کے لیے ہم وکیلوں نے قربانیاں دی ہیں. اس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس رول آف لا کے لیے. کراچی میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم ایئرپورٹ پہ تھے اور ایئرپورٹ سے باہر ہمارے وکلا اور پاکستان کے عوام 42 سے زیادہ لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کر کے مارا گیا. آئین کے لیے کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا. کسی نے ہمارے باپ کو، ہمارے ماما چاچا کو کسی نے قتل نہیں کیا. اس ملک کے لیے اور اس ملک کے آئین اور عدالتوں کے لیے کراچی میں 42 لوگوں نے قربانیاں دی. سائیوال میں ہمارے وکلا کے چہروں پہ تیزاب پھینکا گیا. اسلام آباد میں
جب شام کے ٹائم اذان کی صورت میں خداوند تعالیٰ اللہ اکبر کا نام لے کر اذانیں ہو رہی تھی، اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں اور عوام میں سے 17 آدمیوں کو شہید کیا گیا، اور سب سے پہلا وکلا 2007 کی وکلا تحریک کا شہید ہمارے کوئٹے کا زمان مری تھا، سب سے پہلا، جو ہم وکلا کے ساتھیوں کے ڈیمانسٹریشن میں، احتجاج میں، وہ جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی شہادت ہو۔ تو یہ آئین جس کو اس وقت پس پردہ بیٹھے ہوئی طاقتیں مروڑ مروڑ کر جو ہے اس کو پاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں، اگر یہ پیکج ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ان اراکین اسمبلی پہ، ان اراکین سینٹ پہ، کوئی ایک آدمی بھی اس میں ایسا نہیں تھا۔ میں ان اراکین کی بات کرتا ہوں جو دستخط، جو انگوٹھا لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ کب بل آئے گا اور کب وہ انگوٹھا لگائیں گے۔ ایک شخص میں اتنی غیرت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، اتنا احساس نہیں تھا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے کہ ہم کو 2 دن سے تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا ہے، 2 دن سے، اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں، ہمیں بتایا تو جائے وہ کون سا بل ہے، وہ کون سا امینڈمنٹ ہے۔ انسانی سوسائٹی میں آدمی کے اوپر اگر کرپشن کا لیبل لگ جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد اگر وہ توبہ طائب کر لے تو کرپشن کا وہ جو بدنما داغ ہے وہ بھی دھل جاتا ہے۔ کسی شخص نے کسی میدان جنگ میں بزدلی دکھائی ہو اور گاؤں میں اور شہر میں اور ملک میں لوگ اس کو بزدل کہہ کر پکاریں، اس کو بھی موقع ہوتا ہے، وہ پھر آنے والے دنوں میں بہادری کا مظاہرہ کر کے پہلی والی جو بزدلی ہے اس کو ختم کر سکتے۔ اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں، چھوٹے بڑے الزامات، جس میں توبہ کرنے سے اور وقت آنے سے وہ اس بدنما داغ کو ختم کر سکتے۔ مگر یہ داغ، اس قسم کا داغ معاشرے میں کسی بھی شخص پر اگر یہ دبا لگ جائے، یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ نااہل اور نالائق ہے، وہ ساری زندگی قیامت تک وہ دبا اس شخص کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اور اس کیبنٹ کا ایک ایک وزیر بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا، بالکل اپنے سامنے دیکھا کہ لا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی امینڈمنٹ کا ڈرافٹ پیکج ملا ہے۔ جو لوگ دور بیٹھ کے یہ امینڈمنٹ کا پیکج بنا کر اسمبلی میں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں جدھر تک ہاتھ تم نے بڑھایا تھا اپنا ہاتھ واپس لے جاؤ۔ یہ ہاتھ اگر آگے بڑھایا گیا، یہ ہاتھ جو پیچھے بیٹھ کے سارے اس ملک میں تمام حالات اور واقعات کا اتار چڑھاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو باہر بیٹھ کے امینڈمنٹ پیکج کو اسمبلی میں مہیا اس کو بھجوا کر ایک کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مت کرو۔ صرف طاقت
तुम्हारे हाथ में नहीं, ताकत ताकत असल ताकत इस मुल्क के बुकला के हाथ में है। जिंदा है, 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 जिंदाबाद। हम बुकला एक ताकत है और हमने साबित किया है, साबित हमने किया है कि इस मुल्क में हम एक ताकत है। ये बुकला जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो गिलगित और चित्राल ऊंचे पहाड़ों से लेके कराची तक, जिसमें कोयटा, बलूचिस्तान, तुर्बत, ग्वादर, ये सब शामिल है। हम ताकत है हमारे साथ, या हमारे साथ इसको मैदान जंग मत बनाओ, मैदान जंग मत बनाओ। हम बुकला एक आदमी नहीं है, हम बुकला एक ताकत है। और जब ये ताकत का, ये जब बुकला का ताकत का सैलाब जब बाहर निकलेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम सिर्फ ताकत में यकीन नहीं रखते, सिर्फ हम ताकत में यकीन नहीं रखते, हम आईनी और कानूनी ताकत में यकीन रखते हैं। मगर जब हमें मजबूर किया जाएगा, हर वक्त हमको चैलेंज किया गया है और हमें मैदान जंग में लाकर खड़ा किया गया। ज़िया-उल-हक से ज्यादा बदतरीन आदमी मैंने डिक्टेटर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मुझे फख्र है इसी लाहौर में हजारों की तादाद में बुकला ही थे सबसे पहले जिन्होंने उस ज़िया-उल-हक को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज किया था। और वो ज़िया-उल-हक के खिलाफ नीरा गुम्बद तक ये वकील निकले थे। उसके बाद सियासी जमातों को जो है कोई एहसास हुआ कि अगर वकील निकल सकते हैं, फिर सियासी जमातों में हल्की कम या ज्यादा जुम्बश हुई और वो हमने सबसे पहले उसको चैलेंज किया। दुनिया बदल गई है, बांग्लादेश सामने है, सबके सामने है, सबके सामने है। सिर्फ स्टूडेंट्स निकले, स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो किसी डिसिप्लिन के उसमें नहीं है। हम बुकला ऑर्गेनाइज है, हम बुकला एक डिसिप्लिन के तहत है। जहां डिसिप्लिन है, जहां ऑर्गेनाइजेशन है, ताकत भी वहीं पे है। मत छेड़े, मत छेड़े। आप बांग्लादेश से सबक, ये हुकूमत है, ये लोग बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। जिनको अमेंडमेंट तो नजर आता है, जिनको सिर्फ इस बात पे गम और दूसरा गुस्सा है कि क्यों मंसूर अली शाह आके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है। तुमको उस वक्त शर्म नहीं आती है, उस वक्त तुमको ख्याल नहीं आता। हालांकि तुम इस मुल्क के हुकूमत के दावेदार, गलत दावेदार हो, जाली दावेदार हो, उसकी मैं बात नहीं करता, सबको पता है। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई मर्द का बच्चा है, अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है, शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क में 18 करोड़ से ज्यादा लोग
18 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت نہیں، میں غربت نہیں کہتا، غربت تو پھر بھی ایک ریسپیکٹیبل لفظ ہے، افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں 11 کروڑ سے زیادہ. یہ دنیا کی انٹرنیشنل سروے رپورٹ ہے. وہاں جب لوگ بھوک سے اور افلاس سے جب لوگ مرتے ہیں اس وقت تمہاری غیرت نہیں جاگ اٹھتی، اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا. میں ساری زندگی میں اس پنجاب کی خاتون کو نہیں بلا سکتا، خدا کی قسم نہیں بلا سکتا اور ساری زندگی نہیں بلاؤں گا، جس نے محض غربت کی وجہ سے اپنے چھوٹے 2 بچوں کو اپنے بازوؤں میں لے کے نہر میں کود کر جو ہے اپنی جان دی. کہاں گئی وہ حکومتیں؟ اور اسی قسم کی غریب لوگ اس ملک میں 11 کروڑ کی تعداد. رات کی تاریکی جب سورج ڈوبتا ہے، جب رات نمودار ہوتی ہے، جب رات کے نمودار ہونے سے تاریکی پیٹتی ہے، تو وہ خدا کی رات کی تاریکی غریب اور افلاس شدہ گھر میں بعد میں پہنچتی ہے. پہلے غربت کا اندھیرا اس گھر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے. اسی پنجاب میں ایک شخص نے یہی غربت اور افلاس کے جھگڑوں کی وجہ سے اپنے 4 سال کے بچے سے لے کے 8 سال کے بچے تک اور 7 بیوی کو بھی غربت اور افلاس کی وجہ سے چاقو سے خنجر سے کاٹ کے ذبح کیا. کسی کا ضمیر نہیں جاگا، کسی کے دل میں کوئی دکھ نہیں ہوا، کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ بھی اس ملک میں جو 11 کروڑ لوگ ہیں ان کا سوچو. اصل ڈرو اس وقت سے یہ 11 کروڑ عوام اگر یہ 11 کروڑ عوام کو کوئی لیڈر مل گیا تو دنیا کے سارے انقلاب لوگ بھول جائیں گے. پاکستان کا غریبوں کا انقلاب سب کو یاد رہے گا. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ملک کو مذاق بنائے ہوئے، اپنی باپ کی جاگیر بنائی ہوئی ہے. باپ کی جاگیر ہے نا. ایک خاندان 50 سال سے ہمارے اوپر حاوی ہے، دوسرا خاندان بھی 50 سال سے حاوی ہے، تو جاگیر اس سے زیادہ اور کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے جاگیر اور کیا ہے اس سے زیادہ؟ سارے لوگ میرے نزدیک 9 سرباز لوگ ہیں، 9 دو 11 لوگ، سارے 9 دو 11 بیر ہیں اور ایک اکیلا بند ہے. مت کرو. جمہوریت ہے تو پوری جمہوریت ہونی چاہیے. باپ کی جاگیر مت بناؤ اس کو. اور اگر باپ کی جاگیر بنانے کا تم نے سوچ بھی رکھا ہے تو ہمارے قسم کھاتے ہیں. ہمارا قسم وہ تمہارا حلف نہیں، ہمارا قسم تمہارا وہ حلف نہیں جو تم صبح شام اس کو توڑتے ہو. ہماری قسم ہے کہ جس دن تم اس پہ آؤ گے اور یہ عمل اٹھاؤ گے، یہ وکیلوں کا سیلاب تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. اور پھر ہمیں تاریخ یہ موقع دے رہی ہے، جتنے قائدین بیٹھے ہیں. ہمارا آپ سے وعدہ ہے، یہ قسم ہے ہمارا آپ سے کہ ہم پہلی صف میں ہوں گے اور سب سے آگے ہوں گے. جو ہوگا دیکھا زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. ہم ملک بچانے نکلے ہیں. آؤ ہمارے
बचाने निकले हैं। हम हक बचाने निकले हैं। आप हमारे साथ चलो। हम वकील सिर्फ एक ऐसा तबका है, हम में कभी किसी वकील ने ये नहीं कहा कि मैं बलोच हूं, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो सिंधी है, वो सराइकी है, वो हजारा है, वो क्या है। यही हमारी ताकत का सीक्रेट, हमारी ताकत का यही है। तुम में हर आदमी तफरीक शुदा है, तकसीम शुदा है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई तुम में ज़मीर है, अगर तुम्हारे अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत है, 2007 में मैंने एजेंसियों का सेल देखा है। इतना छोटा सा एक सेल है, उसमें आदमी या तो सो सकता है, लेट सकता है, और मेरे ख्याल में जो कि मैंने देखा है, सिर्फ 4 कदम अगर वो चाहे तो 4 कदम फिरते हैं। तुमने बलूचिस्तान के 2000 लोग, ये मैं नहीं कहता हूं, एक बहुत जिम्मेदार कौमी असेंबली के मेंबर ने कहा, एक बहुत जिम्मेदार पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी के लीडर ने कहा है कि 2000 आदमी तुमने कई सालों से बंद किए, और फिर तुम कहते हो हम मुल्क चलाएंगे। मैंने बार बार कहा है, मैं फिर कहता हूं, बैसियत उस इलाके के जिसमें मैं रहता हूं, बैसियत उस जुबान के जो मैं घर में बोलता हूं, बैसियत उस हवाले से जो मैं समझता हूं कि मैं हूं, बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूं। जिन्होंने कान बंद किए, कान खोल कर सुन लें। बलोच की नफ्सियात को सिर्फ और सिर्फ एक बलोच समझ सकता है, कोई माई का लाल। 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, और उनके एनालिसिस की बुनियाद पे, उनके असेसमेंट की बुनियाद पे तुम अगर बलूचिस्तान को चाहोगे कि तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, सारी क़यामत तक नहीं कर सकते हो। मैं बैसियत बलोच के कहता हूं, और मैं समझता हूं बलोच की नफ्सियात को सिर्फ बलोच समझ सकता है। ये मैं कह सकता हूं, थिंक टैंक वाले जो माहिरीन है वो नहीं कह सकते कि एक बलोच किस अमल के मुकाबले में, किस एक्शन के मुकाबले में क्या रिएक्शन करेगा, कब करेगा और कितना शदीद करेगा। समझ लो।